بادشاہ محمود غزنوی نے اپنے وزیر ایاز سے کہا، جو کہ ایک بہت ذہین عقل مند اور بادشاہ اس سے بہت عقیدت رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ میری اس انگوٹھی پر کچھ ایسا کندہ کر دو، لکھ دو کہ میں غم میں دیکھوں تو بھی مسکراؤں اور خوشی میں دیکھوں تو بھی مسکراؤں۔ ذہین اور عقل مند وزیر نے اس انگوٹھی پر ایک جملہ کندہ کیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی دینی معلومات کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ جب آپ کا برا وقت چل رہا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر کیا اشارے دیتا ہے؟ جب انسان کا برا وقت چل رہا ہو تو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں صبر، تقوی اور ثابت قدمی اختیار کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں ایسے مواقع پر اللہ کی طرف سے ملنے والے اشاروں کا ذکر ملتا ہے جو ہمیں صبر و شکر کی طرف راغب کرتے ہیں، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی آزمائش کریں گے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، اس کے لیول کے حساب سے۔ غریب کی آزمائش ہوگی کہ وہ صبر شکر کرتا ہے کہ نہیں، اور امیر کی آزمائش ہوگی کہ وہ اللہ کی راہ پر خرچ کرتا ہے کہ نہیں، وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں۔ اور اس آیت میں اللہ نے دیکھیں واضح کر دیا کہ دنیاوی زندگی میں مشکلات آنی ہی آنی ہیں، انسان کو پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا گیا ہے، اور پھر جو مشکلات آنی ہیں تو ہماری ایمان کی آزمائش بھی اسی طرح ہو سکے گی۔ اور جو لوگ ان حالات میں صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت اور نعمتوں سے ایک نہ ایک وقت میں ضرور نواز دیتا ہے، وہ اس کے صبر کا صلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آزمائشیں بری نہیں ہوتی، پریشانیاں بری نہیں ہوتی، یہ ہمارے لیے، ہماری روح کو پاک کرنے کے لیے آتی ہیں، ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ اگر آزمائشیں پریشانیاں بری ہوتی تو پھر انبیاء اکرام پر نہ آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اپنی پریشانیاں زیادہ لگیں وہ میری پریشانیاں یاد کر لیا کرے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس پر اللہ بھلائی چاہتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی جانب سے یہ پیغام ہے کہ مصیبتیں ہماری روحانی تربیت کا حصہ ہیں، ہمارے اندر کے انسان کو ایکٹیو کرتی ہیں اور رب سے جوڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک روحانی تعلق قائم کرتی ہیں، ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جب برا وقت آتا ہے تو ہمیں اس پر صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا، دعائیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ آزمائشوں کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا سورۃ الم نشرح لک صدرک میں کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ وعدہ بار بار کرتا ہے، اور کئی جگہ پر تو اللہ نے قسمیں کھا کر وعدے کیے ہیں، اور قسمیں کھانے کی ضرورت آپ جانتے ہیں کہ کب پیش آتی ہے، کہ جب کوئی اس کی بات کا یقین نہ کر رہا ہو۔ تو اللہ کے ساتھ، اللہ ہے ہی یقین کا نام، ایک یقین کے ساتھ جڑے رہیے، ہر مشکل کے بعد آسانی آنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہترین راستے بنائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ آزمائشوں کے بعد انسان کو راحت اور سکون عطا کرتا ہے، بشرطیہ بندہ صبر سے رہے، استقامت سے رہے، اور ان حالات کا سامنا کرے، اللہ سے رجوع کرے اور دعائیں کرتا رہے۔ اللہ کی طرف سے اشارے اور وعدے ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، اللہ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہر مشکل کا خاتمہ ہوگا، ہر رات کے بعد صبح ضرور آئے گی، ہر غم کے بعد خوشی ضرور آئے گی، ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آئے گی، اور یہ آسانی مل کر رہے گی۔ اور قرآن کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار
ہمیں اس بات کا یقین دلا دیا ہے کہ آزمائش کے بعد انسان کو راحت ملے گی ہی ملے گی، حالات بہتر ہوں گے، اسے انعامات سے نوازا جائے گا، لیکن وہ اپنی کوشش نہ چھوڑے۔ چڑیا بھی اپنے گھونسلے میں بیٹھتی ہے تو اللہ اس کی چونچ میں دانہ رکھ کر نہیں جاتا، اسے بھی اٹھ کر وہاں سے اڑ کر جا کر اپنا اناج لانا پڑتا ہے، اپنے بچوں کے لیے اناج لانا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑے گی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت پر پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقین ہم نے انسان کو مشقت پر پیدا کیا ہے، تو انسان کی یہ مشقت ساری زندگی مرتے دم تک اس کے ساتھ رہے گی۔ مشقت انسان نہ چھوڑے، اپنا کام انسان نہ چھوڑے، تھوڑا ہے زیادہ ہے ثابت قدمی کے ساتھ اس پر جمع رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن حالات ضرور بہتر ہو جائیں گے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا رہا اور اس کے لیے اللہ راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2-3 میں یہ اللہ نے بات ارشاد فرمائی۔ تو یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر انسان اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اللہ پر توکل رکھے تو اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے مدد اور رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر مشکلات اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ دنیا میں جو ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے تم ان مصیبتوں میں پھنسے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہے اور خوشی غم کے ساتھ ہے اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ مشکلوں میں اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ آتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر مشکل کے بعد خوشیاں اور آسانیاں عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا اللہ پر واجب ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں یاد بھی دلاتی ہے اور یقین بھی کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں دراصل بندے کے لیے بہتری کا ذریعہ ہیں۔ ہاں، دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتا۔ صبر سے کام لیں، اگر وہ ثابت قدمی سے صبر کرے تو اللہ اس کے لیے بہت ساری آسانیاں اور ڈھیر ساری خوشیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے قرآن میں ہمارے ساتھ کیے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو بہت ایزی لیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں انسان کو بہت سیریس لیا ہوا ہے، لیکن انسان اس بات پر سوچتا نہیں، وہ اپنے کاموں میں، اپنی عیاشیوں میں اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ اور اپنے کاموں میں مگن رہتا ہے۔ اللہ کو وہ یاد نہیں کرتا، اللہ کی طرف وہ رجوع نہیں کرتا، لیکن جب مصیبت پڑتی ہے تب کرتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔